سہلن، ابو بکر کی ایک اور خاص صفت مزاج میں نرمی تھی، سختی نہیں تھی. وکان انسب قریش لقریش، دوسری صفت جن لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں دین کی، جن کے درمیان میں رہ رہے ہیں، ان کے حالات سے پوری واقفیت، قریش کی ہر چیز کو جاننے والے. ہماری اور آپ کی دعوت اس لیے مؤثر نہیں ہوتی کہ ہم کو صرف اپنی خبر ہوتی ہے. جس کے پاس ہم دعوت دینے گئے ہیں اس کے ماحول کی، اس کے خاندان کی کوئی خبر نہیں ہوتی. پھر فرمایا اسی طریقے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اعلم قریش بما کان فیہا من خیر و شر، ابو بکر صدیق قریش کے ہر اچھے بری چیز کو جاننے والے تھے. وکان رجلا تاجرا، ابو بکر صدیق تاجر آدمی تھے، لیکن تاجر ہونے کے ساتھ میں ذا خلق و معروف، اچھے اخلاق والے، عمدہ اخلاق والے تھے. وکان رجلا قومه یاتونه ویألفونه لغیر واحد من الامر لعلمه، لوگوں کا معمول یہ تھا کہ ابو بکر صدیق کے پاس دنیاوی اور تجارت کے امور میں، اپنے اور دوسرے معاملات میں مشورہ کرنے کے لیے آیا کرتے تھے. لوگوں کو بھروسہ ہو گیا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہمارا بھلا ہی چاہتے ہیں، برا نہیں چاہتے ہیں. چنانچہ جن لوگوں کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر بھروسہ تھا وہ آپ کی مجلسوں میں بیٹھا کرتے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب اسلام میں داخل ہوئے تو ان لوگوں کو اسلام کی طرف، دین کی طرف، اللہ کی طرف بلانے لگے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس خاص صفت کی وجہ سے کہ معاملات بھی درست ہیں، معاملات بھی درست ہیں، اسلم علی یدیہ، آپ کے ہاتھ پر اسلام لے آئے. حضرت فرماتے ہیں، اسحاق فرماتے ہیں، میری رائے کے مطابق، میرے علم کے مطابق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے ان کے نام یہ ہیں: زبیر بن عوام، عثمان بن عفان، طلحہ بن عبید اللہ، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، بڑے بڑے صحابہ میں سے. فانطلقوا الی رسول اللہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو لے کر حضور کے پاس چلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کو پیش کیا کہ 8 لوگ میں لایا ہوں اپنے ساتھ، یہ میرے دوست آنے والے تھے، میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے تھے، میں نے ان کو دین کی دعوت دی، اسلام لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان پر اسلام پیش کیا، ان کو قرآن پڑھ کر سنایا، ان کو اسلام کے حق ہونے کو بتلایا. چنانچہ ان سارے لوگوں نے حضور کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا. 8 لوگ تھے. صدقوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی. وآمنوا بما جاء من عند اللہ، اور حضور جو جو چیزیں اللہ کی طرف سے لے کر آئے تھے ان سب باتوں پر یہ لوگ اسلام اور ایمان میں داخل ہو گئے. تو اگر ہمیں اپنی دعوت مؤثر بنانا ہے تو سب سے زیادہ فکر، سب سے زیادہ محنت کام کے ساتھ وہ اپنی صفات پر کرنی ہوگی کہ اللہ ہمارے اندر صفات پیدا فرمائے، اور اس صفات کا پیدا کرنے کا مقصد بھی صرف اللہ کے لیے ہو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو صحیح طریقے پر، صحابہ کے نقش قدم پر اس دعوت والی عظیم محنت کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کبھی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ.